السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے جو کہ IG1 کلوزنگ انٹرویو کے حوالے سے ہوگی۔ ریسنٹ جو IG1 کا پیپر ہوا ہے 11 جون 2025 کو، تو بہت سارے کمنٹ ریسیو ہوئے تھے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تھوڑا بیزی تھا کاموں میں، اس وجہ سے میں جلدی ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکا۔ تو زیادہ ایکسپلین تو نہیں کر سکتا میں آپ کو کچھ ہنٹس دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ٹاسک میں سے وہ کویشچن پوچھ سکتے ہیں اور کس طرح پوچھ سکتے ہیں۔ باقی اگر کسی کو ڈیٹیل میں چاہیے، جیسے کہ ہر بیچ میں انٹرویوز کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ جسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سینیریوز چینج ہوتے ہیں، کویشچن چینج ہوتے ہیں۔ باقی ہر بیچ میں جو لرننگ پارٹنرز ہے وہ انٹرویو یعنی کہ سیم طریقے سے لیتے ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ ڈیٹیلز چاہیے تو وہ پچھلے ویڈیوز دیکھ لے اور پھر اس میں آ جائے، کیونکہ اس میں میں نے جسٹ اس پیپر کے حوالے سے ہی ایکسپلین کرنا ہے۔ اور جیسے کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ کلوزنگ انٹرویو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسٹ وہ ویریفائی کرتے ہیں، یعنی لرننگ پارٹنر یا نبوش یہ ویریفائی کرتے ہیں کہ آپ نے پیپر خود سولو کیا ہے یا کسی سے ہیلپ لی ہے، کیونکہ یہ OBE ایگزام ہوتا ہے، اوپن بک ایگزام ہوتا ہے، یعنی اس ایگزام میں کوئی انویجیلیٹر نہیں ہوتا، یعنی اس ایگزام میں آپ سپروائز نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے یہ جو کلوزنگ انٹرویو اس کا مقصد ہوتا ہے ویریفائی کرنا کہ پیپر آپ نے خود سولو کیا ہے کہ نہیں۔ تو انٹرویو لرننگ پارٹنر کی طرف سے ہوتی ہے۔ کئی لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ یہ نبوش خود لیتا ہے انٹرویو یا جو لرننگ پارٹنر ہے جہاں سے آپ نے اپنا رجسٹریشن کروایا ہے، آپ کا جو ٹریننگ سنٹر ہے، تو یہ لرننگ پارٹنر ہی کنڈکٹ کرتے ہیں اور پھر آگے نبوش کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ نبوش ڈیسیجن لیتا ہے، یا اگر وہ چیک کرنا چاہے تو وہ چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو کامن کویشچن ہوتا ہے کہ انٹرویو فیل ہوتی ہے یا نہیں۔ اصل میں انٹرویو فیل نہیں کرتے۔ انٹرویو اگر آپ کا خراب ہو جاتا ہے، مینز کہ آپ سے جو کویشچن انٹرویو کے دوران پوچھے جاتے ہیں آپ اس کا صحیح سے آنسر نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیپر آپ نے خود سولو نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر پیپر آپ نے خود سولو کیا ہوتا تو آپ صحیح سے اپنے انٹرویور کو آنسر دیتے۔ تو انٹرویو میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں۔ جب بھی آپ کے لرننگ پارٹنر آپ کو ایک ای میل بھیجتے ہیں یا واٹس ایپ پہ بتاتے ہیں، جس چینل کے تھرو آپ کو انفارم کرتا ہے کہ اس ڈیٹ کو آپ کا انٹرویو ہے، تو سب سے پہلے جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں، یعنی کہ انٹرویو بھی آپ کا کسی روم سے یا کہیں سے بھی آپ انٹرویو دے سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی آپ اس روم کے انوائرمنٹ کو دیکھ کے، جیسے کہ دوسرا بندہ کوئی آپ کے پاس نہ ہو، آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن ٹھیک ہو، آپ کے پاس اپنا ID کارڈ ہو، آپ کے پاس کوئی بھی ہیلپنگ میٹیریل نہ ہو اور آپ کے پاس کوئی بھی دوسرا بندہ اویلیبل نہ ہو روم میں، کیونکہ جب آپ میکسیمم جو لرننگ پارٹنرز ہوتے ہیں وہ زوم ایپ کے تھرو انٹرویوز لیتے ہیں، آپ سے ایک لنک شیئر کیا جاتا ہے، تو آپ جب انٹر ہوتے ہیں زوم میٹنگ میں تو ادھر آپ سے وہ جو کویشچن وغیرہ ہے وہ پوچھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس ID کارڈ کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ وہ ID کارڈ سے کنفرم کروائیں گے اور وہ پھر آگے پروسیڈ کریں گے انٹرویو کو۔ جب آپ کا ID چیک ہوگی، اس کے بعد آپ سے جو آپ کا روم ہے جہاں سے آپ انٹرویو دے رہے ہیں اس کو 360 پہ وہ آپ کا جو کیمرہ ہے اسے چیک کرتا ہے کہ آپ کے روم میں کوئی اور تو نہیں ہے یا کوئی ہیلپنگ میٹیریل موجود تو نہیں ہے۔ یہاں تک یہ تو کامن ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ ابھی میں جسٹ آپ کو تھوڑا سا آسان کر سکتا ہوں انٹرویو کو، صحیح ہے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پیپر میں 8 ٹاسک ہے، یعنی 8 ٹاسک ان دا IG1 پیپر جو 11 جون کو پیپر ہوا ہے۔ تو
اگر آپ فل پیپر اسٹڈی نہ بھی کریں، اس میں سے جسٹ ٹاسک نمبر 1، ٹاسک نمبر 4، ٹاسک نمبر 5 اینڈ ٹاسک نمبر 6، جسٹ ان 4 ٹاسک میں سے کلوزنگ انٹرویو کی کویشچن ہوں گے، باقی کسی بھی ٹاسک میں سے کوئی بھی کویشچن نہیں پوچھا جائے گا، چاہے آپ کا لرننگ پارٹنر جو بھی ہو۔ اچھا، آپ سب نے دیکھا ہوگا، یعنی آپ سب نے پیپر سولو کیا ہوگا، آپ نے سینیریو بھی پڑھی ہوگی، کیونکہ ہم سینیریو کی طرف تو نہیں جا سکتے، جسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون کون سے کویشچن اور کس طرح کے آپ سے کویشچن پوچھے جائیں گے۔ اچھا، جب آپ کی انٹرویو سٹارٹ ہوگی، آئی ڈی کارڈ چیکنگ، آپ سے لرننگ نمبر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بعد آپ سے 3 کویشچن کریں گے۔ ابھی ادھر جو ہے نا، یہ ٹاسک ایئر 1، ٹاسک 4، 5 اینڈ 6، اس میں سے رینڈم کسی بھی ٹاسک میں سے آپ سے 3 کویشچن پوچھیں گے پیپر کے حوالے سے، یعنی کویشچن آپ کے پیپر ہی میں سے پوچھے جائیں گے، کیونکہ جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو ان کے پاس آپ کا پیپر اویلیبل ہوتا ہے، نبوش ان کو آپ کا پیپر پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کا پیپر ہے، تو اس میں سے نا دیکھ لے کہ اسٹوڈنٹ نے کس طرح لکھا ہے اور وہ آنسر کس طرح دے رہا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو آسان کر دیا کہ ٹوٹل اس میں 8 ٹاسک تھے، سب کو پتہ ہے، تو اس میں سے 4 ٹاسک میں سے، اسی 4 ٹاسک میں سے آپ سے کوئی بھی 3 ٹاسک میں سے آپ سے کویشچن پوچھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، ٹاسک نمبر 1 میں سے کس طرح وہ آپ سے کویشچن کر سکتا ہے؟ آپ کا جو انٹرویور ہوگا، آپ کا جو لرننگ پارٹنر ہوگا، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پہلا جو ٹاسک تھا وہ ایمرجنسی پروسیجرز کے حوالے سے تھا، جس میں پوچھا گیا تھا کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو پریکٹس ایمرجنسی پروسیجرز۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک کامن کویشچن تھا، جس کا زیادہ تعلق یا زیادہ لنک سینیریو سے نہیں تھا، اور نہ ہی اس میں کوئی جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو یا آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ دوبارہ دیکھ لیں، اس میں سے کوئی کویشچن جیسے کہ باقی ٹاسک میں کسی میں لکھا ہوتا کہ اونلی بیس آن دا سینیریو، اور کسی کویشچن میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کہیں اور سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کویشچن میں جسٹ یہ پوچھا تھا کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو پریکٹس ایمرجنسی پروسیجرز۔ تو آپ نے اپنا پیپر سولو کیا ہوگا، تھوڑا سا اس میں ساروں نے اپنے پیپر اپنے حساب سے سولو کیا ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نہ کہیں سے تھوڑا سا ان کو سینیریو کے ساتھ میچ کرے۔ تو آپ نے اس میں جتنے بھی پوائنٹس لکھے ہوں گے، جس طرح بھی آپ نے سولو کیا ہوگا پیپر، جیسے کہ ایمرجنسی پروسیجر جب ہم ڈریس کرتے ہیں یا یہ کیوں ضروری ہے، آپ یا کیوں امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم ایمرجنسی پروسیجر یعنی کہ جب ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اس کو ڈرل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایمرجنسی کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں، جیسے کہ اس طرح آپ نے 10، 11 یا جتنی بھی پوائنٹس آپ نے لکھے ہیں۔ تو اب انٹرویور کویشچن کس طرح کرے گا؟ جو انٹرویو ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ پہلے ون آف دا آنسرز یو گیو واز، تو وہ پوچھے گا کہ آپ نے پیپر میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے پیپر میں سے ہی ایک رینڈم پوائنٹ اٹھائے گا، چاہے وہ 5واں پوائنٹ ہو یا چھٹا پوائنٹ ہو یا 7واں ہو، جو بھی ہو، تیسرا ہو، دوسرا ہو، وہ آپ کی آنسر شیٹ میں سے ہی ایک پوائنٹ اٹھائے گا، اور وہ مطلب ادھر لکھا بھی ہوا ہے نا، چوز ون ایگزامپل فرام دا لرنر آنسر، یعنی لرنر آپ ہے نا، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو آپ لرنر ہے، تو آپ کے یعنی کہ لرنر کی آنسر شیٹ میں سے ہی وہ ایک رینڈم کوئی پوائنٹ پک کرے گا، اور پھر کویشچن کیا کرے گا؟ وائی واز دس امپورٹنٹ ٹو یو؟ جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جب ہم ایمرجنسی پروسیجرز پریکٹس کرتے ہیں، یعنی ان کی پریکٹس کرتے ہیں، تو ہم ایمرجنسی کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں، کہ کوئی بھی ایمرجنسی اگر ریئل ٹائم میں ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو یعنی کہ ہم پہلے سے اس کے لیے تیار ہوتا ہے کہ کس طرح ہم جب آگ لگ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سا ایگزٹ یوز کرنا چاہیے۔ تو اگر اس آپ کے پیپر میں سے وہ ایک پوائنٹ انٹرویور نے اٹھا لیا،
یعنی اس نے پک کیا اور آپ کو کہا کہ یہ آپ نے لکھا ہے، یہ کیوں امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، تو آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، تو ساری ریزن آپ نے ایکسپلین کرنی ہوتی ہے۔ اب اس پیپر میں نے جس طرح پہلے وہ بنائی ہے اسی طرح تو میں نے کوئی ایگزامپل نہیں اٹھایا، کیونکہ ایک تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور پھر ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، تو آپ نے خود ان کو بتانا ہے کیونکہ پیپر آپ نے خود سولو کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک رینڈم ایک کامن کویشچن ہے، یہ جو ٹاسک نمبر 1 ہے نا یہ کامن ہے، صحیح ہے، تو یہ کہیں سے بھی آپ اس کے لیے جو بھی پوائنٹ وہ اٹھائے گا اس کو ایکسپلین کرنا ہے آپ نے کہ یہ اس لیے میرے امپورٹنٹ تھا، تبھی میں نے اپنے پیپر میں لکھا تھا۔ اچھا، اب دوسرا جو ہمارا ٹاسک تھا وہ ورک پلیس انسپیکشن تھا، جس میں جسٹ یہ کہا تھا کہ ڈسکس ویدر اکاؤنٹ اپروچ ٹو ورک پلیس انسپیکشن واز ایڈیکویٹ بیفور بینگ سولڈ ٹو پے۔ آپ نے اگر سینیریو میں پڑھا ہوگا کہ یہ جو اکاؤنٹ یعنی کہ ایک اکاؤنٹ کا جو آرگنائزیشن تھا یہ بعد میں سولڈ ہوا تھا پے کو، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہ سولڈ ہوا تھا، یہ سولڈ ہونے سے پے بھی ایک آرگنائزیشن تھا جس نے اکاؤنٹس کو خریدا تھا یعنی پرچیز کیا تھا۔ تو اس میں بھی آپ سے آپ کے آنسر شیٹ میں سے ہی یعنی جو بھی اس میں آپ نے پوائنٹس لکھے ہے، ون آف دا آنسر یو گیو واز، یعنی کہ آپ کے پیپر میں سے ہی وہ انٹرویور کویشچن کرے گا کہ پھر اس کے بارے میں وہ آپ کو باقاعدہ ایکسپلین کرے گا، یعنی وہ جملہ جو آپ نے لکھا ہے، جو سینٹینس آپ نے لکھی ہے نا، وہ پورا آپ کو ایکسپلین کرے گا کہ یہ آپ نے لکھا ہے، تو اس کے بعد وہ پوچھے گا کہ ہاؤ وڈ یو امپروو دس، یعنی کہ جو آپ نے پوائنٹس لکھا ہے تو آپ اس کو امپروو کس طرح کریں گے، جو بھی آپ نے لکھا ہے نا انسپیکشن کے حوالے سے، ورک پلیس انسپیکشن کے حوالے سے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کو جب یہ اکاؤنٹ کی جو کمپنی تھی یا جو آرگنائزیشن تھی، یعنی جب یہ سولڈ نہیں ہوا تھا پے کو، تو اس میں جو ورک پلیس انسپیکشن تھا وہ یعنی کہ خاص نہیں تھا، تو اس میں ہم نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے، اس پوائنٹس میں سے جو پوائنٹس وہ انٹرویور پک کرے گا اس کا آپ نے آنسر دینا ہے کہ اس کو ہم بہتر کس طرح کر سکتے تھے یا کس طرح بہ سکتے ہیں، ہاؤ وڈ یو امپروو دس، آپ کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں، تو آپ نے یہ ایکسپلین کرنا ہوگا، پھر وہ اپنے پیپر کے حساب سے آپ نے آنسر دینا ہے۔ اچھا، پھر ٹاسک نمبر 5 کی طرف آتے ہیں، تو اس میں یہ جو پیپر میں لکھا ہوا تھا ڈیولپنگ اے پازیٹیو سیفٹی کلچر، واٹ واز ڈن ٹو ڈیولپ اے پازیٹیو کلچر ایٹ اکاؤنٹ، یعنی کہ اس نے کون سے پازیٹیو کام کیے تھے یا کون سے اچھے کام کیے تھے جس سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو کلچر تھا اکاؤنٹ کا وہ بہتر ہو گیا تھا۔ تو 2 آف دا آنسرز اسی اچھا، اب اس میں ٹاسک نمبر 5 میں 2 ایگزامپل وہ پک کریں گے، جو انٹرویور ہوگا وہ 2 ایگزامپل پک کریں گے، یعنی کہ اگر آپ نے اس میں 12 پوائنٹس لکھے ہیں تو 12 میں سے وہ ایک فرسٹ اینڈ سیکنڈ بھی اٹھا سکتا ہے، تھرڈ اینڈ فورتھ بھی اٹھا سکتا ہے، 5 اینڈ 6 بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ 2 پوائنٹ اس میں سے پک کریں گے، اور پھر آپ سے کویشچن کرے گا کہ وچ ون از مور امپورٹنٹ ٹو یو اینڈ وائی، کہ ان 2 پوائنٹس میں سے سب سے امپورٹنٹ کون سا ہے آپ کے لیے اور کیوں ہے۔ اگر آپ بتائیں گے کہ یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، پازیٹیو کلچر کے لیے اکاؤنٹس جو تھا اس نے یہ کیا تھا، تو آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ کون سا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ان دونوں میں سے اور کیوں امپورٹنٹ ہے، تو آپ ان کو بتائیں گے کہ میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے اور اس لیے امپورٹنٹ ہے، سارا آپ اس کو ایکسپلین کریں گے اپنے پیپر کے حساب سے۔ اچھا، پھر ہم آتے ہیں ٹاسک نمبر 6 کی طرف، جو کہ لاسٹ ہے ہمارے کلوزنگ انٹرویو کا، مینیجنگ رسک فار دوز ورکنگ فرام ہوم، کامنٹ آن اکاؤنٹس پازیٹیو اپروچ ٹو مینیجنگ رسک فار دوز ورکنگ فرام ہوم۔ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ جب ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، جب ایک ورکر لیٹ نائٹ باہر گیا تھا تو ایک ایگریشن کسی اور بندے کی طرف سے ان کے لیے ایک ایگریشن، جو کہ ہم اسے انسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں، تو وہ زیادہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا،
لیکن آپ نے انٹرویو میں دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو دوبارہ دیکھیے. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک پالیسی ورک فرام ہوم جو ہے نا وہ بنائی تھی. تو اس میں بھی وہ ون آف دا آنسر یو گیو واز، اسی میں سے بھی آپ نے جو پوائنٹس لکھے ہیں اس میں سے ایک پوائنٹ وہ اٹھائے گا، یعنی ایک پوائنٹ انٹرویور پک کرے گا، اس کو ایکسپلین، اس کو مطلب بتائے گا. پھر اس کے بعد آپ سے کویشچن کرے گا وائی ووڈ دس مینیمائز دا ہیلتھ رسک ٹو دا ہوم ورکر، کہ جو پوائنٹس وہ بتائے گا نا کہ یہ پوائنٹس آپ نے لکھا ہے، یہ کیسے، یعنی وائی ووڈ دس مینیمائز، یہ کیسے کم کر سکتا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی رسک کو ان ورکرز کے لیے جو ہوم بیسڈ ورکرز ہے، یعنی کہ جو گھر سے کام کر رہے ہیں. وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ انہوں نے پھر ایک پالیسی کریٹ کی تھی جس میں جو لیٹ نائٹ جو ورکرز ہوں گے وہ گھر سے بھی کام کر سکتے ہیں. تو آج تھی ہماری یہ ویڈیو کلوزنگ انٹرویو کے حوالے سے. پھر بھی اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ کمنٹ کر سکتا ہے یا ہمیں میسیج بھی کر سکتا ہے. تھینک یو اینڈ گڈ بائے.